کل کے درس کے اندر چاند کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے مسئلہ گزرا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی ایک رسم کا رد کیا کہ گھروں میں اپنے دروازوں سے آیا کرو، دیوار پھلانگ کر مت جایا کرو۔ تیسرے نمبر پر جہاد کی مشروعیت حرمت والے مہینوں کے اندر بھی اور حرم شریف کے اندر بھی ضرورت کے تحت جائز قرار دے دی گئی، وگرنہ فرمایا یہ ہیں حرمت کے مہینے، اگر کوئی بندہ تم سے قتال کرے تو اس سے قتال کرو، جو قتال نہیں کرتا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے اجازت ہے، رخصت ہے اس کو، بلکہ تمہارے واجب ہے۔ اگر مسلم ملک کے اندر کوئی بندہ آ جاتا ہے اس کو بھی قتل نہیں کرنا، کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے یا جزیہ دینے پر راضی ہو جاتا ہے اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ یہ سارے احکامات جو ہم نے کل بیان کیے یہ عام کافروں کے متعلق ہیں۔ جزیرۃ العرب کے کافروں کے لیے حکم نہیں ہے۔ مشرکین مکہ، حجاز کے جو کافر تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل تھے، ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، ایمان لاؤ یا قتل کیا جاؤ، بس۔ ان کے لیے کوئی جزیہ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے امن نہیں ہے۔ ان کا چونکہ جرم بہت بڑا تھا کہ انہی کے خاندان کے اندر، انہی کے قبیلے کے اندر اللہ نے ایک نبی مبعوث کیا ہے، نبی بھی عام نبی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اعلیٰ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جھٹلانے والے اپنے، میں نے اکثر کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ کے لیے جب بندہ چلتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ تبلیغ کی تھی، کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا سگا چچا تھا ابو لہب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر صورت پوری لہب اتاری۔ تو یہ کس لیے فرمایا مخالفت ہمیشہ اپنوں کی جانب سے ہوگی جب آپ صحیح دین لے کر چلیں گے، اور یہ ہوگی، یہ ہوتی رہی ہے، یہ ہوتی رہے گی۔ یہی استقامت ہے، دین چاہتا یہی ہے، قربانی کا نام ہے۔ بہت ساری چیزیں تمہیں چھوڑنی پڑیں گی، بہت ساری رسموں کے خلاف نکلنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، کتنے تعلقات تمہیں چھوڑنے پڑیں گے، کتنے تمہیں منافع جو ملتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا لیکن مسئلے کے اندر نرمی نہیں کرنی، مسئلے کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی، اللہ کے معبود پیغمبر کی سنت پر چلتے ہوئے مسئلہ توحید بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا جہاد بھی کا حکم دیا تھا کہ جہاد بھی کرو اور ان پاکیزہ حرمت والے مہینوں کا احترام بھی کرو۔ یہ عرب، میں نے بتایا کہ چاہے جتنے بھی برے تھے نا، لیکن کچھ صفات ان کی تھی۔ آج بھی تاریخ عالم پڑھیں آپ تو عرب کی جب تاریخ آتی ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر، ایک عنوان ملتا ہے کہ عرب کے جو بدو تھے، عرب کے جو لوگ تھے، عرب کی جو قوم تھی، ان کی اچھی صفات، مہمان نواز تھے، حاجیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے اور اچھا سلوک کیا کرتے تھے، قسمیں دے لیا کرتے پھر اس کے بعد ڈٹ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میں نے بتایا ابو جہل نے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا۔ ان کے جو چور تھے، چور حاجیوں کے قافلوں پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ جانور جس کے گلے میں قلادہ ہوتا اس پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینوں میں حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی کے کوئی بندہ اپنی امان میں لے لیتا کہ یہ بندہ میری امان میں ہے، اس سے چاہے جتنی دشمنی ہوتی اس کے امان میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ خصوصیات تھیں، لیکن یہ ساری کی ساری خصوصیات باطل ہو گئیں، نیچے دب گئیں، کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ ایمان مقدم ہے، اس لیے فرمایا ایمان کو سمجھو، عقیدے کی اہمیت کو سمجھو۔ آخری آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہے، بخشش کر دے گا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں جی، آج کا سبق کہ جہاد کب تک کرنا چاہیے۔ یہ عنوان چل رہا ہے کہ اگر ایک قوم کو ہم نے گرفتار کر لیا، اس کے اوپر ہم نے غلبہ پا لیا تو بس جہاد ختم؟ فرمایا نہیں، آیت سنیے گا اور اس کا شان نزول میں ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرو ان سے، جہاد کیجئے ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ باقی رہے کسی قسم کا کوئی فتنہ اور فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کا نافذ، ہر جگہ قائم ہو جائے اللہ کا دین،
فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جائیں جہاد سے، جہاد کرنے پر وہ رک جائیں، شرک کرنے سے، فساد بڑھانے سے، فلا عدوانہ، پھر ان پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی قسم کی ان پر کوئی سختی نہیں ہوگی، الا علی الظالمین، مگر ظالموں کے اوپر پھر بھی جہاد جاری رہے گا، جو ظالم ہوں گے، جو باوجود اپنے آپ کو ظاہراً کلمہ پڑھنے کے پھر بھی شرک کریں گے، یا باوجود موحد ہونے کے وہ ظالم بھی ہوں، تو فرمایا ظالموں کے خلاف جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہاں اس آیت کے شان نزول اور اس کے مفہوم کے اندر بھی اور بہت ساری باتیں بھی مفسرین نے لکھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اگلی آیات بھی اسی کے ضمن کے اندر ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب امن ہو گیا نا اور ہر طرف مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہو گیا، غالباً آخر ہجری ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے، تو ہم چند صحابہ مل کر بیٹھے انصاری اور آپس میں بات کرنے لگے، اب تو ہر طرف امن ہو گیا، جہاد ختم ہو گیا، مطلب اب جہاد کی ضرورت ختم ہو گئی، اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا اب ہم نے جو اتنے سال جنگیں لڑی ہیں اب ان کا تدارک کرنا چاہیے، کچھ دنیا کی جانب رغبت کریں تاکہ ہم اس کی جانب متوجہ ہو سکیں۔ تو فرماتے ہیں یہ ہمارے درمیان بات ہوئی، اللہ تعالیٰ تو علیم و بذات الصدور ہے اور ہر بات کو سمجھتا ہے، اللہ نے آیات اتار دیں، فرمایا کہ جب تک دنیا کے اندر فتنہ ختم نہیں ہوگا جہاد اس وقت تک چلتا رہے گا، جہاد ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تم سے کسی نے کہہ دیا کہ جہاد بس ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بتلایا، بس حضرت ابو ایوب انصاری خود کہا کرتے تھے کہ یہ آیات ہمارے متعلق اتری ہیں، لوگوں کو بتلایا کرتے تھے، ہم نے یہ بات کی تھی اور ہم یہ بات کر رہے تھے، اس کے بعد یہ آیات اتری ہیں، اس کے بعد تو انہیں ایسا جذبہ جہاد اور ایسا شوق جہاد لگا، پھر فرمایا ساری زندگی جہاد کرتے رہے، بالکل آج زندگی کے آخری ایام ہیں اور بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اچانک مدینے کے اندر ایک منادی نے اعلان کیا، اور لوگوں قسطنطنیہ کے جہاد کی تیاری شروع ہو چکی ہے، کون جاننا چاہتا ہے آؤ، لہٰذا جو اس جہاد کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اس لشکر کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی تھی، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر جہاد کرے گا، ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلے گا، فَإِنَّهُمْ مَغْفُورٌ لَهُمْ، وہ سارے کا سارا لشکر بخشایا ہے، اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ تو بڑے صحابہ نکلے، حضرت عبداللہ بن عباس نکلے، حضرت عبداللہ بن عمر نکلے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نکلے، بڑی پچھلی عمر ہے، بڑھاپے کی حالت ہے، تو بیوی کہنے بھی لگی کہ اس عمر میں کہاں جاؤ گے؟ تو کہنے لگے نہیں، میں اس لشکر سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ یہ لشکر کب نکلا تھا یہ علماء بیان کرتے ہیں حدیث، لیکن اگلی تفصیل نہیں بیان کرتے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ کئی جگہوں پر ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں وہ معاشرے کے خلاف بات چلی جاتی ہے۔ یہ لشکر نکلا تھا امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا یزید بن معاویہ، ان کا بیٹا، ان کا فرزند، اور اس کی قیادت کے اندر جو صحابہ نکلے تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ایوب انصاری، سینکڑوں صحابہ، تاریخ میں آتا ہے یہ اس قسطنطنیہ کے جہاد کے اندر نکلے تھے۔ ابو ایوب انصاری، میں نے جمعے کے اوپر یہ 6 جمعوں کے اندر میں نے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر بیان کیا تھا، بڑی تفصیل بیان کی۔ میں نے پوچھا تھا سوال، میرا سوال ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ترکی کے اندر کیوں موجود ہے؟ قسطنطنیہ کی اس دیوار کے پاس ان کا مزار کیوں موجود ہے؟ آج بھی ترکی کے اندر جو ان کی قبر اور ان کا مزار موجود ہے، کیونکہ یہ اس لشکر کے اندر شامل ہوئے تھے، جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اور جس کے لیے میرے نبی نے بخاری شریف کی روایت ہے بخشش کی دعا کی تھی کہ وہ سارے کا سارا لشکر بخشایا ہے، فَإِنَّهُمْ مَغْفُورٌ لَهُمْ، صحابہ اس میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی بحری جہاز پر سوار ہیں، مرض الموت کے آثار شروع ہو گئے، تو کہنے لگے کہ مجھے اس سمندر کے اندر نہ پھینک دینا، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ دستور تھا، جو لمبا سفر ہوتا تو میت کو سمندر کے حوالے کر دیا جاتا تھا، مجھے جتنا ہو سکے قریب لے جانا اور قسطنطنیہ کی جو شہر کی جو فصیل ہے اس کے نیچے دفن کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تھے، لہذا جب وہ جہاز لگا اور قسطنطنیہ کی سرحد پر پہنچا
تو وہاں پر جنازہ پڑھایا گیا۔ اب یہاں بھی بات بتا دو، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، مستند تاریخ میں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ یزید بن معاویہ نے پڑھایا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ دستور ہے کہ ان کا امیر امامت بھی کرواتا ہے، ان کا امیر حج بھی کا خطبہ بھی دیتا ہے، جو ان کا امیر ہوتا ہے وہ سب سے مقدم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کر ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھا، انہیں قسطنطنیہ کی فصیل میں دفن کر دیا۔ اوپر سے یہ دیکھ رہے تھے وہ عیسائی، انہوں نے اپنے کمانڈر کو خبر دی کہ ہماری دیوار کے نیچے ایک بندے کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اس نے دیوار سے کھڑے ہو کر کہا تھا جب تم چلے جاؤ گے تو میں اس قبر والے کی لاش کو باہر نکال کر ان کی بے حرمتی کروں گا اور ان کو دریا میں پھینک دوں گا۔ اس وقت جو یزید بن معاویہ نے جملہ کہا تھا، اس نے کہا اگر تیرے اندر یہ جرأت ہے کہ تو اس قبر کی کھدائی کر کے دکھا دے، میں پورے عالم کفر کے اوپر وہ لشکر لے کر آؤں گا کہ تمہیں چھپنے کے لیے دنیا کے اندر جگہ نہیں ملے گی۔ ایسی سخت دھمکی دی کہ ان کی جرأت نہیں ہو سکی، اور آج تک ان کا مزار اس درخت کے نیچے موجود تھی، ان کی قبر، وہ درخت بھی شاید آج تک وہ قائم ہے اور یہ وہاں پر موجود ہے۔ اور اس لشکر کے اندر یہ شہید ہوئے تھے جس کے لیے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا کی تھی۔ تو ایک طرف تاریخی روایات جن کا نہ سر نہ پاؤں، پہلا بندہ جس نے اس واقعے کو نقل کیا، مقتل حسین نام سے کتاب لکھی، 300 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے، ان روایات پر ہم نے اعتبار کر لیا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل بات نہ مانی جو مستند حدیث موجود ہے، جس کے اندر سارا لشکر تو بخشا گیا کہ یزید بن معاویہ بچ گیا، وہ نہ بخشا گیا، اس کو آج ہم نے کافر بنا دیا۔ کیوں؟ یہ سیڑھی بنائی گئی حضرت معاویہ تک پہنچنے کے لیے، ان پر تنقید کرنے کے لیے۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، جب یزید کی ولیادی کا نظام لایا تھا نا، 4 سال پہلے ہو گئے تھے، تو خطبے پر دے کر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، یا اللہ اگر یہ میرا فیصلہ غلط ہے تو پھر یزید بن معاویہ کو تخت سے پہنچنے سے پہلے پہلے موت دے دینا۔ یہ سننے والے ہزاروں صحابہ اور تابعین موجود ہیں۔ اور اگر یہ میرا فیصلہ درست ہے کہ میں نے عالم کے امن کے لیے فیصلہ کیا ہے، کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنے تک قائم پہنچانا۔ یہ صحابی رسول کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے بعد اس کو نامزد کیا۔ البتہ واقعات واقع ہوئے جو بطور حکمران کے جو ان کی ذمہ داری بنتی تو انہوں نے نہیں نبھائی، اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن کفر اسلام کا مسئلہ بنانا یہ درست نہیں۔ تو لہٰذا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور اسی جہاد کے شوق کے اندر وہ اس کے اندر شہید ہو گئے۔ فرمایا یہ فتنہ جب تک قائم نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، کفر ہے، فرمایا جب تک کفر و شرک موجود ہے تمہارا جہاد باقی رہے گا، اور جہاد اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک دنیا سے فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے کل قول ذکر کیا تھا طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تک خدا کی زمین پر، پورے روئے زمین پر خدا کا نظام نہیں آ جاتا، اس وقت تک فرمایا ہم جہاد کرتے رہیں گے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ جو اس سے باز آ گیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے باوجود جو لوگ ظلم کریں گے ان کے اوپر بھی جہاد جاری رہے گا۔ اب پھر وہی مسئلہ جو پیچھے ذکر ہو اس کو دوبارہ دہرا رہے ہیں جی۔ آگے دیکھیں جی، جس کا ہم نے حوالہ ذکر کر دیا، الشہر الحرام بالشہر الحرامی، فرمایا حرمت والے جو مہینے ہیں یہ بدلے ہیں، مقابل ہیں حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص، اور فرمایا کہ جو ارادہ رکھے اس میں حرمات ادب رکھتے ہیں، قصاص بدلہ ہے۔ اس جو حرمت والے مہینے کے مقابلے میں حرمت والے مہینے ہیں، مطلب یہ اگر حرمت والے مہینے میں وہ قتال کریں تو تمہارے لیے بھی، جیسے ان کے لیے حرمت کا مہینہ تھا لیکن انہوں نے قتال کیا، تمہارے لیے بھی وقتی طور پر اس کی وہ کیفیت ختم ہوگی، تم ان سے قتال کر سکتے ہو۔ اور ادب رکھتے ہیں، حرمات قصاص یعنی بدلہ ہے، بدلہ تم ان سے لے سکتے ہو۔ فمن اعتدی علیکم، جو کوئی جس نے زیادتی کی علیکم تمہارے اوپر، فاعتدوا علیہ، تم بھی ان کے اوپر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، اتنی جس نے اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ تم پر زیادتی کرے تو اتنی زیادتی کر سکتے ہو، یہ اسلام کا نظام ہے۔ السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک۔ اگر کسی نے کسی کو ایسا زخم لگایا سر کے اندر
پیٹ کے اندر کہ اس جیسا زخم لگانا اب ممکن نہیں. اس نے ویسے مارا لگ گیا, اب اگر اتنا لگاتا ہے تو زیادتی ہوتی ہے. اب سر میں اس نے لگا یہ تو بچ گیا, یہ لگائے وہ مر جائے, اس کے اوپر دیت آ جائے گی. اس لیے فرمایا ان زخموں میں قصاص نہیں ہے. ہاں کسی نے انگلی کاٹ دی, کسی نے ہاتھ کاٹ دیا, اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی, اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. کسی نے دانت توڑ دی, اس کے بدلے میں اس کے دانت توڑے جائیں گے. شریعت بدلے کا انصاف دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا, جتنی اس نے علیکم تمہارے پر زیادتی کی اتنی زیادتی کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. اب یہ میں بتاتا ہوں, اس مسئلے میں ہمارے ہاں جو بے راہ روی چل پڑی ہے. پہلے ہی بتایا تھا, قتل کیا کسی نے, کسی ایک بندے نے کسی بندے کو قتل کر دیا. وہ جو دشمن خاندان تھا انہوں نے دیکھا جن کا بندہ مرا ہوا تھا, اب وہ طاق میں تھے, یہ تو عرب کے اندر تھا, ان کے کوئی خاندان کا بندہ مل جاتا مرا قتل کر دیا, حضور کے آنے سے پہلے تھا. اب قاتل تو چھپ گیا, جب بھاگ گیا, اس کو جیسے اس کا بھائی ہاتھے آ گیا, اس کا کوئی باپ اس کے سامنے آ گیا, اس نے اس کو گولی مار دی. یہ میں نے اپنے بھائی کا انتقام لیا ہے. یہ انتقام نہیں لیا, یہ تو نے ایک مسلمان بندے کو قتل کیا ہے, اور اگر حلال سمجھ کر قتل کیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے, اور اگر حلال سمجھ کر قتل نہیں بھی کیا, انتقاماً بھی قتل کیا, تو نے زیادتی کی ہے. اس بندے کو مارا جس نے اس جرم کے اندر شریک بھی نہیں تھا. اس لیے تھپڑ, ایک بندے نے تھپڑ مارا, اس نے آگے سے 10 تھپڑ مار دیے. ایک بندے نے کوئی بات کی, اس نے آگے سے اس پر زیادتی کر دی. ہر معاملے, کسی نے گالی, اس نے آگے سے گھونسا مار دیا, کسی نے کوئی بات کی, اس نے آگے سے ڈنڈا مار دیا. یہ ساری زیادتی ہے جس سے قرآن نے روکا ہے. بدلے دینے کی ضرورت ہے, بدلہ دیا جائے گا, لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ متقین کے ساتھ ہے. تقوی اختیار کر لو بہتر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بندہ آیا, حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہیں. تھوڑی دیر گزری, انہوں زیادہ برا بھلا کہا نا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, آپ نے اس کو جواب دے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ پھیرا اور وہاں سے چل پڑے. یہ علامت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا. صدیق اکبر فوراً بھاگے اور جا کر کہا یا رسول اللہ, وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا, گال میں نے صرف جواب بھی تو دیا ہے. آپ نے فرمایا صدیق, جب تک تو خاموش بیٹھا تھا اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو تیری جانب سے اس کو جواب بھی دے رہا تھا اور تیرے حصے میں نیکیاں بھی لکھ رہا تھا, لیکن جیسے تو نے جواب دیا اللہ نے فرشتہ واپس اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم جاتے نہیں کرنے دیں, پر معاف کرنا افضل ہے. کوئی بری بات کر دو تو بہتر ہے معاف کر دو, چھوڑ دو. ہاں اگر بدلہ لینا ہی ہے تو برابر کا, وہ بھی قاضی لے گا, عدالت دے گی. قتل کا بدلہ خود قتل نہیں کر سکتا کسی کو, کسی نے ہاتھ کاٹا اس کا ہاتھ خود نہیں کاٹ سکتا, عدالت فیصلہ کرے گی, قاضی فیصلہ کرے گا, اس کے مطابق حاکم کے فیصلے کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے, یعنی اس میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی معاملے میں. کسی نے کوئی بات کی, جی میرا مرنا پرنا ختم, برادری میں کتنے لشکر کیسے مسائل ایسے ہیں, چھوٹی سی بات اس پر کتنے کتنے جھگڑے ہیں, کتنے کتنے فساد ہیں. اگر انسان اس بات کو سمجھ لے, قرآن کو سمجھ لے, تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. آگے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے جی آخری آیت میں, فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور مال خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی جانب. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور ہلاکت میں ہاتھ مت ڈالو. مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہے کہ جہاد بھی کرو, لیکن جہاد کی جہاں ضرورت ہو وہاں فرمایا اس کے لیے رقم چندے کی اعلان کیا جائے, جیسے صحابہ دیا کرتے تھے تم بھی دیا کرو, اور مطلق بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرو. یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے مال خرچ کرنا, یہ دل سے مال کی نفرت کم کرتا ہے, یہ دنیا سے برغبتی کر دیتا ہے. اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی جانب مت ڈالو, ہلاکت کی جانب مت ڈالو. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کر بیٹھے, پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب گناہ تو ہو گیا ہے لہٰذا اللہ کی رحمت سے نا امید بن جاتے ہیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب گناہوں کے اندر پڑتے چلے جاتے ہیں. وہ حدیث کے اندر آتا ہے, حدیث تجربہ کے اندر, کہ بندہ گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک دل سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ دل کو دھو کر صاف کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, سارے کے سارے بنی آدم نبیوں کو چھوڑ کر, نبی معصوم ہوا کرتے ہیں. صحابہ کی ہستی سے گناہ ہوئے لیکن محفوظ ہیں کہ فوراً اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. لیکن عام امتی زیادہ فرمایا گناہ کرے گا. سب سے بہترین بن آدم وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے. گناہ ہوگا, یہ تو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ میں معصوم ہوں گناہ سے, نہیں, گناہ ہوگا
لیکن گناہوں کے اوپر بہترین بندہ ہوئے فوراً ندامت کرے اور توبہ کر لے. توبہ کی شرائط میں نے پہلے بھی ذکر کی ہوئی ہیں کہ صرف استغفر اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. دل کے اندر ندامت ہو, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, گناہوں سے بچے, اس ماحول سے نکلے اور پھر اللہ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا اللہ کے خوف سے, اور دل کے اندر ندامت ہے. اللہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. دن میں 70 مرتبہ معافی مانگے, 70 مرتبہ معاف کر دوں گا. لیکن فرمایا ہلاکت میں مت رہو, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوا کرتے ہیں. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ کہا نا, اللہ نے کہا اتنا مال بھی مت خرچ کرنا کہ تم اپنے گھر والوں کو ہلاکت میں ڈال دینا. وہ صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ میں کتنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں, وصیت کر رہے تھے. سارا مال دے دوں, فرمایا نہیں. یا رسول اللہ آدھا مال دے دوں, فرمایا نہیں. کرتے رہے بالآخر 1/3 پر آپ نے فرمایا ہاں 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. تیرا اپنے گھر والوں کو وراثت کے اندر کچھ مال چھوڑ کر جانا یہ بہتر ہے اس کے کہ تو ان کو بالکل کنگلا چھوڑ کر جائے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے. لہٰذا لوگوں کے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس حالت میں نہ چھوڑنا. اس طرح صدقہ کی شریعت نہیں تعلیم دیتی کہ اپنا یہ صحابہ جیسا ایمان آپ نہیں لا سکتے, ابو بکر جیسا ایمان نہیں لا سکتے. ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ سارا گھر کا دے دیا. آج ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے. حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکفرا, قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر کے اندر لے جائے. جب فقر کا مال نہیں ہوگا تو انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا, کفر میں پڑ جائے گا. فرمایا کچھ نہ کچھ مال رکھا کرو, یہ ضرورت کے تحت خرچ کرتے رہو لیکن بخل نہیں کرنا. واحسنوا, نیکی کرو, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. جتنا ہو سکے فرمایا نیکی کرو, اچھائی کرو, بھلائی کرو. بھلائی عبادت کے اندر اس طرح ہے, یہاں سے مراد احسنوں سے مراد احسان ہے. وہ حدیث جبریل میں فرمایا مل احسان یا رسول اللہ, فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ انک تراہ, گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر اس طرح نہیں کر سکتے فإنہ یراک, کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور عمل کے اندر اس طرح احسان کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس سے مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے. اگر سب سے برا انسان وہ ہے, فرمایا سب سے برا جھوٹ وہ ہے, کسی بندے نے کسی سے مشورہ پوچھا, بات پوچھی, اس نے آگے سے بتلایا یہ کام کر دینا, یہ جگہ اچھی نہیں, یہ چیز اچھی نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے ٹھیک بتلا رہا ہے, حضور نے فرمایا, اور یہ اندر سے کیا کر رہا تھا, اس کو غلط مشورہ دے رہا تھا, جھوٹی بات بتلا رہا تھا. فرمایا یہ سب سے برا انسان ہے, اللہ کے ہاں یہ بندہ جھوٹ لکھا جائے گا. کوئی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دیا کرو. یہ قرآن کے سارے احکامات ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اترے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.